बहुत सारे लोगों को मैंने, दीनदार लोगों को देखा, आंखें दिखाते हैं, हर बात गुस्से में करते हैं, तैश में करते हैं, जुनून में आगे करते हैं, हर वक्त रोब व दबदबा, हर वक्त सन्नाटा ही सन्नाटा चाहिए उनको, तो वो घर बसाने के काबिल नहीं होते। हर बंदे की कैफियत कुछ होती है, बर्दाश्त कर जाती हैं, सह जाती है, पी जाती है। कुछ होती है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर वो लाज रख रही होती है और दिमाग पर ले रही होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ उस्मान, अल खैर रिसर्च सेंटर से आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे घरों की ख़वातीन को देखा गया जो घर अच्छे खासे हंसते बसते खुशहाल घरों के अंदर डिप्रेशन के अंदर चली गई। बच्चे, रोज़गार, सब कुछ होने के बावजूद ख़वातीन डिप्रेशन में। दीनदारी होने के बावजूद, इस्लाम, दीन, मज़हब सब कुछ होने के बावजूद ख़वातीन डिप्रेशन में। तो ये जो ख़वातीन शादीशुदा जोड़े के डिप्रेशन में जाने की कुछ वजूहात हैं। तो वो 2 तरह की, 3 तरह की वजूहात हैं। कुछ तो ख़वातीन अपनी सोच और विचार या अपनी नफ्सियात या अपनी ख्वाहिशात की वजह से डिप्रेशन में जा रही हैं। कुछ हमारे रवैये, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात की वजह से डिप्रेशन में जा रही हैं। तो आज की वीडियो में इसके मुतालिक तफसील से बात करेंगे कि ये डिप्रेशन में क्यों जा रही हैं और इनको वहाँ से निकालने के क्या तरीक़ाकार है। तो किस तरीके के मुताबिक आप वहाँ से इनको वापस ला सकते हैं और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जो उनकी है वो आराम से गुजार सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, बैरून ममालिक से, गल्फ़ से हमारे साथ रब्ता करते हैं और परेशान है रिश्तों के बारे में, तब बच्चों के, अपने रिश्तों के बारे में। बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों ने रिश्तों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ और बहुत सारी कीमतें अदा की हैं। तो और वो उनके लिए बहुत सारी परेशानी के सबब हैं। जब हमारी वीडियो या ऐसा कोई पैगाम उन तक पहुँचता है तो वो हमारे साथ मशवरा करते हैं, रहनुमाई लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी, और नाउमीदी की ज़िंदगी से निकल कर एक नया पैगाम, नई उम्मीद लेकर आगे उभरते हैं। और आप अदालत से भी एक गुजारिश है मेरी, जो हजरात कॉलें करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, नंबर आपके साथ हम शेयर करते हैं, तो उनसे यही गुजारिश है कि जब भी व्हाट्सएप पर रब्ता करें तो अपनी डिटेल, अपनी पिक्चरें वगैरह तफसीलन, वो कहते हैं जी हमने डिटेल क्या देनी है। डिटेल का मकसद ये है कि आप अपने बारे में बताएं, अपने रोज़गार के बारे में बताएं, अपनी तालीम के बारे में बताएं, अपने ख़ानदान के बारे में बताएं, अपनी पहली शादी या दूसरी शादी या तीसरी शादी के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में बताएं, और जिससे शादी करना है उसकी क्या डिमांड आप चाहते हैं, किस तरह की बेगम चाहते हैं, उसके बारे में तफसील दें। उसको रखना क्या है, रखने के निज़ामात आपके पास क्या है, उसकी तफसील दें। तो ये डिटेल होती है, और हमने क्या आपसे डिटेल लेनी। तो ये डिटेल शेयर क्या करें ताकि हम आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई, और हमें आपके तासुरात बेहतर तरीके से मिले ताकि हम उस पर काम करने में आसानी हो। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर और बैरून ममालिक के अंदर हज़ारों शादीशुदा जोड़े, सैकड़ों के हिसाब से खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चले जाते हैं। मर्द अपनी सोच विचार में, औरत अपनी सोच विचार में। मर्द अपनी तगो-दो में दौड़ रहा है, औरत अपनी तगो-दौड़ में दौड़ रही है। यहाँ 2 ख़वातीन को मैं ज़िक्र करूँगा। एक ख़वातीन वो हैं जिनकी डिप्रेशन की वजह ख्वाहिशात है। वो तमन्ना, ख्वाहिश, सोच बड़ी लेकर आई थी आपके पास, वो पूरी नहीं हुई। वो पूरी नहीं हुई तो वो जब अपने करीबी आस-पास जिनको कह गई थी या कह आई थी या बड़ी-बड़ी बातें कर बैठी थी, उनमें वो शर्मिंदा हो रही है। उनमें जब शर्मिंदा हो रही है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता दिमागी तौर पे दब रही है, कमज़ोर हो रही है। और ख़ावंद जो है उसकी इतनी हैसियत नहीं है, इतना माल दौलत नहीं, इतनी मनो-चाह नहीं, या उसका इस तरफ रुझान नहीं है तो वो उसकी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो उस ऐसे ख़ावंद हज़रात से मेरी ये गुजारिश है, ख्वाहिशें जो हैं ये कभी भी पूरी नहीं होती। एक ख्वाहिश पूरी करेंगे, आगे और ख्वाहिश खड़ी है, एक पूरी करेंगे उससे आगे और कई ख्वाहिशें खड़ी हैं। तो इनका क्या, इनको ज़रूरत के साथ जोड़ें। वो ख्वाहिश जो ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत तो उसको पस पर्दा डालें। और इसको पस पर्दा डालने का आम लोगों को समझ नहीं आएगी। इसका बेहतरीन हल है अपने घर वालों को दीन के साथ जोड़ें।
مذہب کے ساتھ جوڑیں، اسلام کے ساتھ جوڑیں، کسی تعلیمی سلسلے میں جوڑیں، کسی جماعتی سلسلے میں جوڑیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں، حدیث کے ساتھ جوڑیں، تفسیر کے ساتھ جوڑیں، اس طرف ان کا دماغ جو سارا دن فارغ رہ کر یا ڈرامے یا فلمیں یا کوئی ایسی چیز دیکھ کر ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے، ان کا دماغ اس طرف گھومے، دن رات اس کی چہل محل، اس کی ساری توجہات اس طرف آ جائیں، تو انشاءاللہ خواہشات سے وہ نکل کر ایک اچھی زندگی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اور دوسری جو خواتین ڈپریشن میں جا رہی ہیں، ایک اچھے گھرانوں کی، مذہبی گھرانوں کی، اچھے دیندار گھرانوں کی، مسکراتی بھی ہیں، ہنستی بھی ہیں، ہنساتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں، رلاتی بھی ہیں، سنبھالتی بھی ہیں، گھر بھی چلاتی ہیں، پر ان کے جذبات، احساسات، ان کے خواہشات، ان کے ذہن، ان سب چیزوں کو توڑا جاتا ہے، رفع دفع کیا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے ہر قدم پر۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں میں کماتا بہت ہوں، میں نے ہر چیز پوری کر دی ہے، اب بیگم میرے آگے اف نہ کرے، میرے آگے زبان نہ چلائے، مجھے کوئی بات نہ کرے، بس اپنے کام سے کام رکھے۔ عورت کو صرف پیسہ نہیں چاہیے، مال و دولت نہیں چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری توجہ چاہیے، تمہارے انداز چاہیے، تمہارا اخلاق چاہیے، تمہارا پیار چاہیے، تمہارے جذبات چاہیے۔ عورت اگر یہ چیزیں ہوں تو عورت پیسے کے بغیر بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ چیزیں نہیں دے سکتے تو پیسے کو وہ پاؤں کے نوک پہ رکھ کے تم سے آزادی حاصل کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، خلا یافتہ ہیں، وہ جب ان کو دوسری شادی یا تیسری شادی کے متعلق کہا جاتا ہے تو وہ نہیں رضامند ہوتی، بہت سوچ بچار، بہت جانچ پڑتال میں لگی رہتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ پیچھے انہوں نے ایک اذیت میں زندگی گزاری ہوتی ہے، ایک قید خانے میں زندگی گزاری ہوتی ہے، جہاں ان کے ذہن کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا، ان کی زبان کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا، ان کے الفاظ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کے جذبات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کے احساسات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ہر جگہ پہ اسے ٹوک دیا جاتا ہے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کے متبادل کوئی نہ کوئی ایسا موازنہ کر کے پیش کیا جاتا ہے جس کا اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا، اس کو پاگل بنانے کی یا اس کو کم تر بنانے کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس کے احساسات کو اہمیت نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ اندر سے تمہارے سے دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تم جتنے بڑے سے بڑے عہدے پہ ہو، جتنے پڑھے لکھے ہو، تم سمجھتے ہو میرا بہت بڑا لیول ہے، اس رشتے کے لیے تمہیں وقت بھی دینا پڑے گا، اخلاق بھی دینا پڑے گا، پیار بھی دینا پڑے گا، جذبہ بھی دینا پڑے گا، احساس بھی دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیندار لوگوں کو دیکھا، آنکھیں دکھاتے ہیں، ہر بات غصے میں کرتے ہیں، طیش میں کرتے ہیں، جنون میں آگے کرتے ہیں، ہر وقت روب و دبدبا، ہر وقت سناٹا ہی سناٹا چاہیے ان کو، تو وہ گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور جن لوگوں نے ان سے تربیت لی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارا اسوہ حسنہ ہے، یہی ہمارا نمونہ ہے، ہم نے اسی طرح عورت کو رکھنا ہے۔ ہر بندے کی کیفیت کچھ ہوتی ہے برداشت کر جاتی ہیں، سہ جاتی ہے، پی جاتی، کچھ ہوتی ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، پر وہ لاج رکھ رہی ہوتی ہیں اور دماغ پر لے رہی ہوتی ہیں، تو وہ دماغ ان کا کام کرنا وہاں چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، بہت سارے میں نے گھر دیکھے ہیں۔ اب ماں تھی، بچے تھے، بچوں میں رہی، دل لگا رہا، بچے بڑے ہو گئے، اب بچے بھی ماں کو پاگل کہہ رہے ہیں، خاوند بھی ماں کو پاگل کہہ رہا ہے، بچے بھی ماں سے جان چھڑا رہے ہیں، خاوند بھی بیوی سے جان چھڑا رہا ہے۔ تو کیا وجہ؟ اس کو سنتے نہیں ہیں، اس سے پوچھتے نہیں ہیں، اس کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں، اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے، وہ سنانا چاہتی ہے، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے باہر نکلتی ہے، کوئی چیز اس اپنی مرضی سے وہ کر نہیں سکتی، کچھ دے نہیں سکتی، کچھ لے نہیں سکتی، کچھ اس کا نظام نہیں ہے، وہ ایک قید خانے کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ دینداری ہے، اسلام ہے، سب کچھ ہے، پر یہ چیزیں بھی اسلام میں ہیں۔ وہ اگر کہ ہاں مرد کے حقوق ہیں، وہاں خواتین کے بھی حقوق ہیں۔ جتنے بھی دیندار
بات کرتی عورت گزر جاتے ہیں، ہوا ان کی باتوں کو کانوں پر لے کر گزر جاتے ہیں، اب بات کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے احساسات، اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی باتوں کے متبادل باتیں گھڑ گھڑ کے اس کو سناتے ہیں، اور دو چار جمع ہو جاتے ہیں، اس کو ایسی تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، ایسے اس کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں کہ وہ بیچاری دوبارہ ایسی بات کرتی نہیں کہ بھئی ان کو ہنسنے کا موقع ملے یا مجھ پر یہ ہنسے۔ ان کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے، بچوں کو اس سے نفرت دلانے کی بجائے انہیں بتائیں کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس کی قدر ہے، اسی کے نیچے تمہاری جنت ہے، یہ جیسی کیسی ہے، بیمار ہے، اس کو صحت مند کرنے میں تمہارا اہم کردار ہے، اس کی باتیں سنو، اس کو وقت دو، ٹائم دو، اس کو جو کرتی ہے کرنے دو اس کو۔ تو ایسا ایسا یہ ڈپریشن جب اس کے لگے گا میری کوئی اہمیت ہے، میری کوئی ویلیو ہے، میرا کوئی مقام ہے یہاں پہ، تو وہ خود بخود ادھر سے نکل آئے گی۔ بعض لوگ جاتے ہیں گھروں کو تالے لگا جاتے ہیں، کنڈیاں لگا جاتے ہیں، میں نے بہت بہت لوگوں کو دیکھا ہے، تو جب موقع ملتا ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ کس لیے نکلتی ہیں؟ اندر کچھ غبار ہے وہ جو باہر جا کے نکالتی ہیں، باہر کوئی ملتا ہے تو اس کے سامنے نکالتی ہیں۔ تم اس کو پاگل پاگل کہتے رہو گے، وہ پاگل نہیں ہے، تم نے اسے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وہ انسان ہے، انسان کی طرح اس کو مینج کرو، بتوں کی طرح، مورتوں کی طرح اسے نہ ہینڈل کرو۔ انسانوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں، خیالات بھی ہوتے ہیں، اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے منشور ہوتا ہے، اپنا مستقبل ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کی آزادی ہوتی ہے، اور اس کو کچھ کرنے کا اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ اختیارات بھی نہیں دو گے نا تب بھی وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی، وہ کچھ